السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ رسم اور میں ہوں محمد افضال۔ دوستو، پاکستان کی سیاست جس کے اقتدار کے ایوانوں سے حسن کے بالا خانوں تک 73 سال پر مشتمل رنگین داستان ہر شخص کی زبان پر ہے۔ پاکستان کی سیاست میں لوٹا کریسی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سیاست دانوں کو لوٹا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں: ایک سیاسی جماعت سے فائدہ حاصل کرنے کے بعد دوسری سیاسی جماعت میں جانے والے سیاستدان کو لوٹا کہا جاتا ہے۔ اگر اس ڈیفینیشن کو درست مان لیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ارکان اسمبلی کی زیادہ تر تعداد لوٹوں پر مشتمل ہے۔ انہی لوٹوں کی لسٹ دوستو آج آپ سے شیئر کی جائے گی۔ دوستو، پاکستان میں لوٹا بننے کا کلچر عام ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاستدان کسی نئے سیاسی گھونسلے کی طرف اڑان بھرتا ہے تو یہ اسے اپنے ضمیر کی آواز کہتا ہے۔ لوٹا بننے والے سیاستدان زیادہ تر اپنی بے وفائی اور طوطا چشمی کو جسٹیفائی کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قائد اعظم بھی تو ایک عرصے تک کانگریس کے ساتھ چلتے آئے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے تو انہوں نے بھی تو اپنی پارٹی بدل لی تھی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں برصغیر میں پہلا لوٹا کون تھا جسے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹا کہا تھا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ راجہ ریاض لوٹے کی ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی سے سیاست کا آغاز کرنے والے راجہ ریاض پارٹیاں بدلنے میں ماہر ہے۔ راجہ ریاض 2016 میں پاکستان پیپل پارٹی چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ 2022 میں عمران خان کے خلاف جب عدم اعتماد پیش کی گئی تو راجہ ریاض نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی۔ الیکشن 2024 سے پہلے راجہ ریاض نے پاکستان مسلم لیگ نواز میں شمولیت اختیار کی اور وہ اس وقت نون لیگ کا حصہ ہیں۔ دوستو، احمد حسین ڈیر بھی کسی سے کم نہیں۔ احمد حسین ڈیر نے 2008 کا الیکشن پاکستان پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر لڑا، پھر 2013 کے الیکشن میں نون لیگ میں شامل ہو گئے، 2018 میں نون لیگ چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ دوستو، 2008 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے ملتان کے حلقہ این 154 کا ٹکٹ سکندر حیات بوسن کو دیا تو احمد حسین ڈیر نے بنی گالہ میں دھرنا دے دیا، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو انہیں ٹکٹ دینا پڑا۔ احمد حسین ڈیر نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں عمران خان کو ووٹ نہیں دیا، منحرف ہو گئے۔ ڈاکٹر رمیش کمار، دوستو ڈاکٹر رمیش کمار بھی لوٹے کی ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اقلیتی نشست پر ایم این اے تھے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر رمیش کمار 2013 میں نون لیگ اور 2002 میں قاف لیگ کے ٹکٹ پر ایم این اے تھے۔ ڈاکٹر رمیش کمار 2022 میں پاکستان تحریک انصاف سے منحرف ہو گئے۔ نصرت پٹھان، دوستو نصرت پٹھان تقریباً ہر سیاسی جماعت کا حصہ رہ چکی ہے۔ نصرت پٹھان 2002 میں پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوئی، پھر 2008 کے الیکشن میں قاف لیگ میں شامل ہو گئی، 2013 میں نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، پھر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، ایم این اے بنی۔ دوستو، نصرت پٹھان نے بھی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ دیا اور منحرف ہو گئی۔ پرویز خٹک نے سیاست کا آغاز پاکستان پیپل پارٹی سے کیا۔ پرویز خٹک 1993 سے لے کر 2004 تک پاکستان پیپل پارٹی کا حصہ رہے، پھر شیر پاؤ گروپ میں چلے گئے۔ پرویز خٹک نے 2011 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور 9 مئی سے پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے۔ 9 مئی کے بعد پرویز خٹک نے پی ٹی آئی چھوڑ کر اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنائی۔ پاکستان کی خاتون دبنگ سیاستدان ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے سیاست کا آغاز 2002 میں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے کیا۔ 2008 میں پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہوئی اور سید یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں وفاقی وزیر بنی۔ 2016 میں پاکستان پیپل پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئی اور 9 مئی سے پہلے تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہی۔ 9 مئی کے بعد ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جمگیر ترین کی استقامت پاکستان پارٹی جوائن کی۔ باسط سلطان بخاری، دوستو باسط سلطان بخاری 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایم این اے رہ چکے ہیں، جبکہ اس سے پہلے 2013 میں نون لیگ اور 2002 میں قاف لیگ کے ٹکٹ پر بھی ایم این اے رہ چکے ہیں۔ رانا قاسم نون، دوستو رانا قاسم نون بھی وفاداریاں تبدیل کرنے میں مشہور ہے۔ رانا قاسم نون 2002 میں قاف لیگ اور 2013 میں نون لیگ کا حصہ تھے، پھر 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، ایم این اے بنے۔ 2022 میں رانا قاسم نون پاکستان تحریک انصاف سے منحرف ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی۔ نواب شیر وسیر، دوستو نواب شیر وسیر 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایم این اے تھے، پھر 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ایم این اے بنے۔ 2022 میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں عمران خان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیا اور منحرف ہو گئے۔ ڈاکٹر عارف علوی، سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی شروع دن سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے۔ عارف علوی پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، لیکن یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عارف علوی پاکستان تحریک انصاف سے پہلے جماعت اسلامی کا حصہ رہ چکے ہیں۔ حنیف عباسی راولپنڈی سے مسلم لیگ
نون کے سرگرم ایم این اے حنیف عباسی نے جماعت اسلامی سے سیاست کا آغاز کیا۔ حنیف عباسی 2002 میں متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پر پہلی مرتبہ ایم این اے بنے، لیکن پھر 2008 میں نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ دوستو، جب آپ سیاسی لوٹوں کی تاریخ کھنگالنی شروع کریں تو برِ صغیر کی سیاسی تاریخ میں اس اعزاز کے پہلے سزاوار کا نام ڈاکٹر شیخ محمد عالم تھا، جو پارٹیاں بدلنے میں اتنے ماہر تھے کہ وہ ڈاکٹر لوٹا کے نام سے مشہور تھے۔ دوستو، ڈاکٹر عالم کو لوٹا کا خطاب کب اور کس نے دیا؟ ڈاکٹر عالم کا تعلق سرگودا سے تھا۔ ڈاکٹر عالم پہلے مولانا محمد علی جوہر کی طریق خلافت میں شامل ہوئے۔ 1926 میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو ڈاکٹر عالم خاکسار پارٹی کی طرف سے پنجاب بار کونسل کی رکنیت کے امیدوار تھے۔ ڈاکٹر لوٹا زیادہ دیر تک خاکسار پارٹی میں بھی نہ رہ سکے اور مسلم لیگ کو پیارے ہو گئے۔ ستمبر 1928 میں جب مسلم لیگ 2 گروپوں میں تقسیم ہوئی تو ڈاکٹر عالم جناح لیگ میں شامل ہوئے، لیکن جلد ہی ڈاکٹر لوٹا نے یہاں سے بھی بھاگنے کی ٹھان لی۔ جولائی 1929 میں انہوں نے ڈاکٹر مختار انصاری کے ساتھ مل کر آل انڈیا مسلم لیگ نیشنلسٹ کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر لوٹا کچھ عرصے بعد اپنی ہی بنائی پارٹی کو چھوڑ کر کانگریس کی مجلس عاملہ میں شامل ہو گئے۔ گاندھی نے ڈاکٹر عالم اور ڈاکٹر لوٹا کو خود دعوت دے کر کانگریس میں شامل کیا، لیکن ڈاکٹر لوٹا کو عزت راس نہ آئی اور انہوں نے جلد ہی اپنے لیے نیا سیاسی کونسلر تلاش کر لیا۔ کچھ دنوں بعد مولانا ظفر علی خان نے مجلس اتحاد ملت کی تنظیم نو کی تو انہوں نے ڈاکٹر عالم کو اس میں شمولیت کی دعوت دی، جو ڈاکٹر عالم نے قبول کر لی۔ 1930 کا الیکشن انہوں نے اتحاد ملت پارٹی سے لڑا اور راول پنڈی سے جیت گئے۔ اسی درمیان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دی، جس پر ڈاکٹر عالم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ سوچ کر بتاؤں گا۔ قائد اعظم نے کہا تمہیں بھی پارٹی بدلنے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عالم کو روزانہ پارٹیاں بدلنا راس نہ آئی اور ان کا نام ہی ڈاکٹر لوٹا پڑ گیا۔ یوں ڈاکٹر عالم کو برِ صغیر کا پہلا لوٹا ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ویور، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔